قسمت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے۔ بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، اللہ کریم سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ ظالم کے ظلم سے نہیں، صابر کے صبر سے ڈرو۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ دلیر اور بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب دیا بے شمار، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈالتی ہے۔ پوچھا کون سی؟ جواب ملا زبان پر قابو۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ جب کسی کا دکھ مجھے جب اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے تو سکھ محسوس ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے مسکراہٹ بہترین ہتھیار ہے۔ ایسے لوگوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، وہ آپ سے پیچھے ہیں، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ اے کن فیکون کے مالک، میرے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے، آمین۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ کچھ رو کر سیکھتا ہے، وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا تو کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، ایک میٹھا خوشگوار ہے اور دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم خاموشی سے ان کو خود کی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں، تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور قدر کرنے والے بہت کم۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ آنکھ کے پانی اور سمندر کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روتا ہے تو درد سینے میں ہوتا ہے، اگر کسی کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، فرق صرف احساس کا ہے۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے
کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں: ہمارا صبر جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہمارا برتاؤ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ خدا اپنے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، محبت اپنے گناہ گاروں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پہ بھی داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو ہی سکتی ہیں۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ ممکن نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے اور میرا سر بھی ایک ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کے طول کو پہنچ سکتے ہو۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ توکل کو اپنا لیں، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جولی خالی نہیں رکھتا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، صحت کاملہ اور رزق میں وسعتیں عطا فرما۔